رات کی خاموشی میں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گلی میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ اس کی زندگی کی تمام امیدیں ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں۔ نشے میں دھت شوہر اور بھوک سے تڑپتے بیٹے کے بیچ اس ماں کی ہمت کا آخری امتحان شروع ہو چکا تھا۔ کیا وہ کسی کی مدد حاصل کر پائے گی یا پھر تقدیر کے بے رحم ہاتھ اسے اور اس کے بیٹے کو کہیں اور لے جائیں گے؟ جنگل کی گہری تاریکی میں ایک نیا المیہ اس کا انتظار کر رہا تھا، دل کو دہلا دینے والی ایک دردناک کہانی جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ربیہ اپنے 10 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر نشے کا عادی تھا اور روزانہ شام کو نشے میں دھت گھر آ کر ربیہ کو مارتا پیٹتا تھا۔ ربیہ کا شوہر ایک وقت میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر نشے کی عادت نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ جو بھی کماتا نشے میں اڑا دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے ربیہ کا گھر کا خرچ چلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، دوسرے کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ ربیہ کا دل اس وقت ٹوٹ جاتا جب وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں بے بسی دیکھتی تھی۔ اس کے شوہر کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی اور ربیہ اس کی حالت بدلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کم از کم اس کا بیٹا اچھے اسکول جا سکے اور اس کی زندگی بہتر ہو سکے، لیکن شوہر کے رویے کی وجہ سے وہ اس کی تعلیم اور دیگر ضروریات کے لیے اس کو اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا اور پیسے مانگنے لگا۔ ربیہ نے اسے بتایا کہ اس کے پاس تمہارے نشے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی اسکول کی فیس ادا کرنی ہے۔ شوہر اس بات پر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ربیہ کو مارا پیٹا اور جب وہ تھک گیا تو دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ربیہ اور اس کا بیٹا ساری رات گلی میں بیٹھے روتے رہے۔ ربیہ سوچتی رہی کہ وہ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب وہ اتنا ظالم کیوں بن گیا تھا؟ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے وہ روتی رہی۔ صبح کے وقت اس کے بیٹے کو شدید بھوک محسوس ہوئی۔ وہ کھانا مانگنے لگا۔ ربیہ نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ بیٹا بھوک کی وجہ سے رونے لگا اور ربیہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید شہر جا کر کچھ مدد مل جائے، کیونکہ اس کی بہن شہر رہتی تھی، مگر اس کے پاس شہر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل ہی شہر جائے گی۔ شہر جانے کے لیے اس کو راستے میں ایک بڑا جنگل پار کرنا تھا، جس میں جانوروں کا خطرہ بھی تھا، مگر اس نے سوچا کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی اس جنگل کو پار کر لے گی اور پھر کسی سے مدد لے کر شہر پہنچ جائے گی۔ اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جنگل کے راستے پر چلتی رہی اور بیٹے کو اٹھا کر اس کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کے بیٹے کی حالت بگڑ گئی اور وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ربیہ اسے لے کر دوڑنے لگی۔ وہ خود بھی تھک چکی تھی اور بھوک سے کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا اس کا بیٹا برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ رک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ ربیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بیٹے کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ شاید جنگل میں کسی کیڑے نے اس کو کاٹ لیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ربیہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے بسی سے بیٹے کا منہ دیکھنے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص وہاں آ پہنچا، جس کا گھر جنگل کے قریب ہی تھا۔ اس نے ربیہ کو روتے دیکھا اور اس کے قریب آ کر بولا، بیٹی صبر کرو، یہ اللہ کی امانت تھی، اس نے اسے واپس لے لیا، تم بھی اللہ کی رضا میں صبر کر لو۔ بوڑھے شخص کے الفاظ میں ایک تسلی تھی، مگر ربیہ کے دل کی حالت ایسی تھی وہ ان الفاظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بوڑھے شخص نے ربیہ کے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے ایک قبر کھودی اور دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ ربیہ کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ربیہ کو کھانا دیا، لیکن ربیہ نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس نے کہا، اسی کھانے کے لیے میرا بیٹا بھوک سے بلک بلک کر مر گیا، اور جب وہ نہیں رہا تو
तो मैं इस खाने का क्या करूं? बूढ़े शख्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रबिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ज़िंदगी से बेजार हो चुकी थी। वो अक्सर दीवारों को घूरती रहती थी, यहाँ फिर अचानक रोने लगती। उसकी हालत देखकर बूढ़ा शख्स दुआ करता था और चाहता था कि रबिया को सब्र आ जाए और वो अल्लाह के फ़ैसले को कबूल कर ले। वक्त गुज़रता गया, मगर रबिया की हालत बेहतर ना हो सकी। वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। एक दिन जब बूढ़ा शख्स उसके कमरे में आया, उसने देखा रबिया की आंखें खुली हैं और वो छत को घूर रही है। बूढ़े शख्स ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, मगर रबिया ने कोई जवाब ना दिया। वो उसके करीब आया और हाथ लगाया तो पता चला रबिया भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसकी आंखों में बेबसी की झलक मौजूद थी और उसके जिस्म की ठंडक बता रही थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बूढ़े शख्स ने रबिया के जिस्म को लेकर उसकी आखिरी रस्म-ओ-मात अदा की, मगर उसका दिल भर आया। वो जानता था कि इस दुख में रबिया कभी बाहर नहीं आ सकती थी और शायद उसका दुख इतना बड़ा था कि वो जीने की ताकत भी ना पा सकी। ये कहानी हमें याद दिलाती है, ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात आ सकती हैं, मगर उसका सामना करने का तरीका हमारी क़ुव्वत इरादी और सब्र पर मुनहसर होता है। मज़ीद ऐसी अच्छी दिलचस्प सबक आमोज़ कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।